پلیز سبسکرائب آور چینل قرآن و حدیث میڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس۔ ہمارے ساتھ پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم ایشو لے کے آئے ہیں وہ ہے سوسائڈ کا۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ کافی حد تک یہ ریشو جو ہے یہ کفار کے اندر پائی جا رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر یہ بہت ہی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، یہ ہم حافظ صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انسانی زندگی بڑی قیمتی ہے اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی امانت ہے۔ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، یہ زندگی میری اپنی کمائی نہیں ہے، بالکل یہ میرے فہم و تدبر کے نتیجے میں مجھے نہیں ملی، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا ہے اور مجھے اپنی زندگی ختم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ مجھے اللہ نے دی ہے۔ جس نے دی ہے وہی اسے واپس لینے پر اختیار رکھتا ہے، مجھے از خود اسے تلف کرنے کا حق نہیں۔ کوئی کسی انسان کو بلا شرعی دلیل قتل کر دے تو اس کا جرم اتنا بڑا بیان کیا گیا، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی زندگی کے تحفظ کے پیش نظر تو بدقسمتی یہ ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں۔ قرآن و حدیث میڈیا۔ ہمارے اندر چونکہ اسلام کی طرف رجحان نہیں ہے، ہم اموال کو، ان نعمتوں کو، حتیٰ کہ اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتوں کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ ہیں کیا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے استعمال کی جگہ ہمیں بتائی۔ تمہاری صلاحیتیں ہیں، ان کا یہ استعمال ہونا چاہیے، تمہاری زندگی ہے، اس کا یہ مصرف ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے بسا اوقات دنیا میں کچھ مشکلات، پریشانیاں فیملی کے اندر ہوتی ہیں، کاروباری کرائسس ہوتے ہیں، سیاسی طور پہ مخالفتیں ہوتی ہیں یا دیگر جو بھی عداوتیں، دشمنیاں چلتی ہیں، انسان حوصلہ کھو بیٹھتا ہے، تھک جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں خودکشی کر لوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خودکشی کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا کے مار لیتا ہے، کسی ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنی جان تلف کر لیتا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا اور وہ اس میں گرتا جائے گا، خالداً مخلداً ابدا، ہمیشہ ہی اس میں گرتا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے سے اتنی نفرت دلائی ہے کہ خودکشی کرنے والے کا خود سے جنازہ نہیں پڑھایا۔ اگرچہ اگر کلمہ گو خودکشی کرتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھایا تاکہ دنیا میں اس عمل سے اکراہت اور گریز پیدا ہو، لوگ سمجھیں کہ یہ اتنا برا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ خودکشی ہوتی کیوں ہے؟ اسٹیٹس کو اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہمیں ایسی زندگی چاہیے جیسی فلاں کی ہے، اب اس زندگی کو پانے کے لیے ہم وائلیشن کرتے ہیں، عموماً اسلامی قوانین کی، معاشرتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نتیجتاً بہت بڑے بڑے بحرانوں سے دوچار ہوتے ہیں، اور جب بحران اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، مسائل ہمیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو انسان تنگ آ کے پھر خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک بہترین حل ہمیں دیا، فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ جب انسان یہ دیکھے گا نا کہ میرے پاس چلیں کچا ہی صحیح مکان ہے، لیکن کتنے ہیں جن کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور جس انسان میں شکر اور صبر پیدا ہو گیا وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا۔ یہ جو فرسٹریشن ہے نا، مارکس کم آئے، پیرنٹس نے اپنے بچوں کو ڈانٹا ہے، وہ اس بات پہ خودکشی کر لی،
بالکل ایسا. 9 عمری کی محبت ہے وہ نہیں ملی، اس بات پہ خودکشی کر لی. ماں نے بیٹی کو کسی بات پہ ڈانٹا، اس بات پہ خودکشی کر لی. بالکل. بھائیوں کا آپس میں نزاع ہو گیا، ایک نے دوسرے کی ساری زمین ہتھیا لی اور دوسرا برداشت نہیں کر سکا، اس نے خودکشی کر لی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان ساری باتوں کا طریقہ ہمیں صبر بتایا. اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جی آپ کا حق مار رہا ہے، تو چلیں دنیا میں اگر اس کا آپ کو نہیں بدلہ ملتا تو قیامت بھی تو قائم ہوگی. بالکل. یہ حساب و کتاب تو اس دن ہوگا. اگر محبت آپ کو نہیں مل رہی تو یہ کوئی دنیا کی آخری محبت تھی، اس کے علاوہ بھی تو دنیا بھری پڑی. بالکل. برداشت کرنا سیکھیں. آپ انسان ہیں، اب جانور نہیں ہیں. ایسا بیہیویئر تو جانور بھی نہیں کرتے. بالکل. آپ انسان ہیں اور انسانوں میں اللہ نے برداشت کا مادہ رکھا ہے، اسے آپ ایکٹیویٹ کریں اور اپنے اندر تحمل پیدا کریں. نمبر کم آئے تو کیا ہے، اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے. وہ اپنے بچوں سے اتنی بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے شائن ہمارا ہی بیٹا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اسے اپریشیٹ کریں، اسے بوسٹ اپ کریں، اسے چلائیں آگے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ سب کو گرا کے ونر یہی ہو ہمیشہ، ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ نمبر کم بھی لے کے آیا ہے تو بھی اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. صبر اور تحمل بہت ضروری ہے، عفو و درگزر بہت ضروری ہے. اور دنیا کے معاملات میں بہت لمبی امیدیں اور آرزویں پالنے کی بجائے آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. اور دنیا کے معاملات میں ہمیں اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے. جب آپ ایسا کریں گے تو پھر خودکشی نہیں ہوگی. اب رہا سوال یہ کہ یہ صبر و تحمل، شکر، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. جتنا بھی بڑا مسئلہ ہے آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں. دل کو قرار آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بہت بے چینی، کوئی رستہ نظر نہیں آتا. اب کیا کروں گا؟ بینک کے لون چڑھے ہوئے ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، قرض مانگنے والے ہیں، فلاں فلاں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہمیں نہیں نظر آتے. لیکن وہ ایک ذات ہے نا جو رستے پیدا کرتی ہے، جو انسان کو اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. آپ اس کے پاس آئیں، مانگیں اس کے پاس. اچھا مرنے کے بعد بھی تو اس کے پاس ہی جانا ہے، تو اپنی زندگی میں اس کے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ آئیں اس کے پاس، قرآن مجید سے پوچھیں. بے چینی بہت ہے، فرسٹریشن بہت ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ. سائیکی کیسز بڑھ رہے ہیں، بلکہ اب تو ہمارے یہ جو میڈیکل یونٹس ہیں ان میں بہت زیادہ کیسز سائیکالوجی کے متعلق ہوتے ہیں. ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے. اس کا یہ معاشرتی ناہمواریاں سبب ہے. اس سے بچنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اللہ ذوالجلال والاکرام سے تعلق مضبوط کریں. ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. یہ جتنے بھی مسائل ہیں، ذہنی دباؤ ہے، جسمانی دباؤ ہے، فنینشلی کرائسز ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا بقاعدہ. لیکن لوگ گالیاں دیتے ہیں، قتل کے منصوبے بناتے ہیں. اچھا جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس پہ ظلم و ستم ہوتا ہے. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کس قدر گمبھیر سچویشن. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ یہ بہت مشکلات ہیں، لیکن ان کا ایک حل یہ ہے اور یہ مؤثر ترین حل ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. دنیا سے ذرا کٹ کے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے مناجات کیا کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، اس سے مانگیے، وہ آپ کے لیے رستے بنا دے گا. تو سوسائڈ کی، خودکشی کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لیکن اس سے بڑی ضرورت ہے وہ اسباب ختم کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہو رہی ہے. اور آج کل ینگرز میں خاص طور پہ ٹین ایجرز، اس میں اس کی ریشو زیادہ ہے. جی بالکل. اس کا سبب آپ کا یہ بے مہار میڈیا ہے. بالکل. آوارگی، پہلے تو عشق اور محبت ہوتی تھی، اب تو اس سے آگے بڑھ کے کھلے عام سیکس کی دعوت
دی جا رہی ہے، بے شک۔ جس قسم کے لباس پہن کے وہاں بچے بچیاں ایکٹ کر رہے ہیں، جس قسم کے ڈائلاگز بولے جاتے ہیں، جس قسم کے یہ شوز ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بچے دین سے، اپنی خاندانی اقدار سے، اپنے فیملی سسٹم سے، اپنے والدین کی ادب و آداب اور فرما برداری سے دور ہو رہے ہیں، آوارگی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ 8ویں 9ویں کلاس کی بچہ بچی ایک دوسرے کو لو لیٹر لکھ رہے ہیں اور وہ باقاعدہ ڈیٹ کر رہے ہیں اور والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کے وہ باہر آوارگی کر رہے ہیں۔ تو اس کا سبب ہمارا یہ آوارہ میڈیا ہے، بے شک۔ تو اسے بھی بہتر کیا جانا چاہیے اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہمارا تعلق بہت بہتر ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے،